الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ کے مہینے محرم اور عاشورہ کی فضیلت۔ دینی بھائیوں، ہجری سال کے مہینوں کی ابتدا اور سن ہجری کا پہلا مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مرتبہ اور مقام بڑا اونچا ہے۔ یہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرعون اور اس کی جماعت کے خلاف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد فرمائی۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا اور حرمت والے مہینے پر ختم کیا۔ رمضان کے علاوہ سال کا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک محرم سے بڑا ہو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 پے در پے یا ایک ساتھ ہیں۔ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک مہینہ اکیلا ہے، وہ رجب ہے۔ ان حرام مہینوں میں اس بات کی حرمت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بندہ گناہ اور نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ یہی صحیح دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے مہینے محرم میں جو اہم عبادتیں مشروع ہیں، ان میں سے ایک روزے کی عبادت ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا تاکیدی حکم آیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدهم يصومون یوما یعنی عاشورا فقالوا هذا يوم عظیم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال صلى الله عليه وسلم انا اولا بموسى منهم فصامه وامر بصيامه۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو لوگوں کو ایک دن یعنی عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن کے روزے کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء۔ یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کسی دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی عاشورے کا دن۔ اس دن کا روزہ بڑے نفع اور ثواب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے ساتھ 9ویں دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، یعنی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کو روزہ رکھوں گا۔ ہمیں اور آپ کو اطاعت و فرمانبرداری کے موسموں کو غنیمت جاننا اور گناہوں کا کفارہ بنانے، ثواب حاصل کرنے اور نیکیاں کمانے کے لیے ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔